بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر بھی ایک نظر. اس وقت اسرائیل ایران جنگ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور یہ جنگ آگے آگے جیسے پھیل رہی ہے اس کا سب سے پہلے جو اثر ہونا ہے وہ پاکستان پر ہونا ہے، اور اس کے انتہائی مہلک اور خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان پہ اگر پاکستان کے حکمرانوں نے صحیح فیصلہ نہ کیا. تمام تر توجہ چونکہ اسرائیل ایران جنگ پر لگی ہوئی ہے اور اس لیے ہم بھی زیادہ وقت اسی کو دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات و واقعات کی کہ پاکستان میں بھی ایک جعلی فسطائی بھرا نظام قائم ہے اور الیکشن چوروں کا ٹولہ مسلط ہے، اور وہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور لوٹ مار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی اور اس جانب کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، چونکہ گریٹ ڈیل ہو رہی ہے، بڑوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اقتدار کے عالمی ایوانوں میں رسائی ہے، اور ہر کوئی مسرور ہے اور خوش و خرم ہے اور سینہ تان کے چل رہا ہے کہ بڑے عالمی رہنما، عالمی بادشاہ سلامت جو ہیں ان کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ پاکستان کی حالت زار کیا ہے؟ پاکستان میں بھی ایک ہائیبرڈ پلس، جس کو سادہ زبان میں، یہ تو ایک فیشنیبل ورڈ ہے، ہائیبرڈ اور ہائیبرڈ پلس اصل ہے کہ پاکستان میں غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری نظام مسلط ہے، اور ایک قابض ٹولہ ہے جو کہ الیکشن نہیں جیتا، جو آئین اور قانون جس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ حکومت کرے اور حکومت پر مسلط ہو. یہ غاصبوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہے. تو اس لیے وہ اب خود کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ نظام تو ہائیبرڈ پلس ہے، اور یہ نظام تو 1990 سے ہی چلے آنا چاہیے تھا. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، لیکن ہاں ہو کیا رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی اپنی حالت زار کیا ہے، کیونکہ ہم چلے ہیں بڑے فیصلے کرنے اور بڑے دھڑوں میں جا کر باتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی حالت زار کیا ہے؟ اس وقت صورتحال ہے کہ چینی کے ذخائر ایکسپورٹ کر دیے گئے پاکستان کی اردلی حکومت نے، جس سے چینی کی قیمت مزید 50 روپے کلو بڑھ کر 190 تک پہنچ گئی ہے. اربوں کا منافع کمایا، اور اب حکومت چینی امپورٹ کر رہی ہے. چینی کی صنعت نے پاکستان کے پانی اور کپاس کو تو تباہ کیا ہی ہے، لیکن سیاستدانوں کے لیے یہ ایک قانونی طرز کی کرپشن ہے. اس پہ تبصرہ کیا ہے حماد اظہر صاحب نے. اب یہ خبر کس نے دی؟ یہ شہباز رانا صاحب نے سب سے پہلے خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی متضاد پالیسی کہ چینی کی برآمد کے بعد اب درآمد کا فیصلہ، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. حکومت نے گزشتہ روز ایک حیران کن فیصلہ کیا جس میں 7,50,000 میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ رواں مالی سال کے دوران تقریباً اتنی ہی مقدار میں چینی برآمد کی جا چکی ہے، یعنی پہلے 7.5 لاکھ جو ہے میٹرک ٹن چینی بیچی گئی، یعنی کہ ملک سے باہر بھیجی گئی اور ڈالرز کمائے گئے، اور اب اتنی ہی چینی واپس منگوائی جا رہی ہے اور مزید ڈالرز کما رہے ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 195 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. تو کون متاثر ہو رہا ہے؟ کما کون رہا ہے؟ چند چینی پیدا کرنے والے کارخانہ دار، چند، اور وہ گنتی کے چند لوگ ہیں، وہ کما رہے ہیں اور ان کا قبضہ ہے. اور پہلے یہ ریبیٹ لیتے تھے، پہلے یہ رعایتیں لیتے تھے. عمران خان صاحب کے زمانے میں یہی چینی مافیا جو ہے، جب اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے ایک انکوائری کروائی، اور انکوائری میں پتہ چلا کہ یہ جو چینی مافیا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ چینی پیدا بھی کرتا ہے اور مال بھی کماتا ہے، منافع بھی کماتا ہے، ٹیکس بھی نہیں دیتا، اور اس کے بعد چوری بھی کرتا ہے. تو یہ ایک رپورٹ تھی. اس رپورٹ کے مطابق جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کہا گیا کہ ہو یہ تو بہت برا کیا. تو یہ سچویشن ہے اس وقت چینی کی. اس سے پہلے آپ نے کپاس کے کاشتکاروں کا حال دیکھ لیا، پھر گنے کے کاشتکاروں کا حال دیکھ لیا. کسان کو پیسہ نہیں جاتا، بلکہ عام آدمی ادھر کسان کی اس معاشی استحصال، اب عوام کا معاشی استحصال، پیسے کما رہے ہیں چند مٹھی بھر لوگ. تو گندم والے کا بھی آپ نے کسانوں کا حال دیکھ لیا. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب، کچھ اور فیصلے بھی آپ کو سنواتے ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بہت ہی برے اور بدترین ہو چکے ہیں. اب اگلی خبر ہے وہ ہے کہ بجلی بنانے والے کمپنیوں
IPPs کو ایک سال میں جتنی رقم بجلی بنانے کے لیے ادا کی گئی، تقریباً 2 گنا رقم بجلی نہ بنانے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ کے زمرے میں ان کو ادا کی گئی، اور یہ وہ معاہدے ہیں جنہوں نے عوام اور معیشت کو سخت نقصان پہنچایا۔ عدنان عادل صاحب ہیں، وہ اس بارے میں بہت اچھی ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ خبریں دیتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا ذرا تھوڑی سی تشریح بھی کر دوں کہ یہ جو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی اسی حکمران خاندانوں کے اندر بیٹھے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی چند لوگ ہیں، اور یہ جو بجلی پیدا کرنے والے یہ سارے لوگ ہیں، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو یا پھر نواز شریف صاحب کا دور ہو، نون لیگ پیپلز پارٹی، دونوں کے ادوار میں یہ معاہدے ہوئے، اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ کارخانے چلیں یا نہ چلیں، یعنی کہ بجلی پیدا ہو یا نہ ہو، ہم نے اتنی بجلی پیدا کرنے کا سخت ہماری ہے، تو لہٰذا اگر ہمارے بجلی گھر بند بھی رہیں گے تو بھی ہم کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں ہم پیسے وصول کرتے رہیں گے، اور یہ پیسے کوئی 2-4 ارب نہیں ہے، بلکہ یہ سینکڑوں ارب ہیں، ہر سال سینکڑوں ارب کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور جب عمران خان صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ان کو لے کے آئے کہ نہیں جناب آپ آئیں اور اس کو ری نیگوشیٹ کریں، اور سب کے سب راضی بھی ہو گئے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، اس طرح تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے اور یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرنا، اور اس کے بعد وہ کام نہیں کیا گیا اور حکومت کو چلتا کیا گیا۔ اب یہ جو معاملہ ایک اور اس میں ہے کہ یہ کارخانے بجلی گھر جو ہیں وہ پاکستان میں لگے ہوئے ہیں، ان پہ ملازم روپے میں تنخواہ دی جاتی ہے، ان کے خرچے روپے والے ہیں، جو چوکیدار ہیں روپے والے ہیں، لیکن یہ وصول کرتے ہیں آپ سے ڈالرز میں، اور جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، جبکہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم اور جو پانی سے بجلی بنتی ہے وہ ہم لوکل ریٹ پہ لیتے ہیں، ان سے ڈالرز کی صورت میں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسی مافیاز کا صحیح کہا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے، شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا یہ زمانہ ہے اور اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور خبر ہے کہ معاملات کیا ہیں، یہ ہر طرح سے، کیونکہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس وقت پچھلے 3-3.5 سالوں میں تقریباً ڈبل سے نہیں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا گیا ہے۔ جب عمران خان نے گورنمنٹ چھوڑی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ایک سائفر کے نتیجے میں، تو اس وقت 35,000 ارب روپیہ قرضہ تھا، جو کہ اس وقت 35-40 ہزار سے بڑھ کر ہو چکا ہے 90,000 ارب روپیہ، یعنی 3 سالوں میں ڈبل۔ پہلے امپورٹڈ سرکار آئی، انہوں نے لوٹ مار کیا، قرضوں کی بھرمار کی، اس کے بعد پھر کاکڑ سرکار آئی، اسی کی ایکسٹینشن، اور پھر دوبارہ امپورٹڈ سرکار آئی الیکشن چوری کی صورت میں۔ تو اس وقت سچویشن ہے کہ ہر پاکستانی تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، ہر پاکستانی، اور ملک کی 80% غریب آبادی مقروض ہے، اور کھایا پیا کس نے؟ یہ ایک خاص طبقہ کھاتا ہے، ہمارے حکمران کھاتے ہیں، ہماری اشرافیہ کھاتی ہے، اور اشرافیہ نہیں بلکہ بدماشیہ کہنا چاہیے، وہ کھاتی ہے، اور بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اور میرے والدین کو اور آپ کے والدین کو اور آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو۔ یہ ہے اس وقت سلسلہ، اور عدنان عادل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اگین کہ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہ خبریں دیتے رہتے ہیں ریسرچ بیس۔ تو یہ تو ہے صورتحال جی، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دال روٹی چل رہی ہے، ہماری عیاشیاں، ہمارا پروٹوکول، ہماری سیکورٹی، ہماری فن خانیاں یہ چل رہی ہیں، اور ہماری جو ہے شاہانہ جو ہے نظام وہ قائم ہے، اس لیے ہمیں اس سے کیا۔ IMF کی بات سن لیں، IMF نے پاکستان کی اساتذہ اور ریسرچرز کو 25% انکم ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے، اور IMF کا موقف ہے کہ کلرک ہو یا ٹیچر، ٹیکس پالیسی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو لہٰذا ہم اساتذہ کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو IMF کو بتانا چاہیے کہ بھائی جو FBR کی ایک اور رپورٹ ہے، اور وہ ہے کہ تقریباً 13,000 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، 13,000 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ خان، انہوں نے کہا کہ یہ FBR کا حساب لینا چاہیے کہ FBR والے
اتنے امیر کیسے ہو گئے اور ان کی اربوں خربوں کی پراپرٹیز کیسے بن گئیں، اور یہ اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی ممبرز کے اثاثے ظاہر کیوں نہیں کرتے۔ ادھر سے سوال آیا، پھر ایک اور سوال آ گیا اور وہ لاہور چیمبر سے آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین ایف پی آر نے یہ تو بتا دیا کہ 12-13 ہزار ارب کی چوری ہوتی ہے، 12-13 ہزار ارب روپے کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 18 ہزار ارب روپے کی رشوت کہاں جاتی ہے۔ تو 18 ہزار ارب اس کا مطلب ہے 12 ہزار ارب ایک اور 18 ہزار ارب دوسرا، 12 ہزار کی چوری کرو، 18 ہزار روپے رشوت کے کھاتے میں دو، معاملہ ختم۔ تو اتنے بڑے بڑے جو ہیں یہاں پہ کام ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری شاہی نظام ہمارا چل رہا ہے، ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا ہمیں حکمران مانتی ہے، اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ فرماتے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہائبرڈ نظام ہے، غیر آئینی نظام ہے، اور یہ تو 90 سے ہی یہ چلتے رہنا چاہیے تھا، اور ہم بہت دیر ہو گئی، بہت سارے ناخوشگوار واقعات پیش نہ آتے، یعنی ہمیں جنرل آصف نواز جنجوعہ سے جاننا، ہمیں ہماری ٹکر نہ ہوتی، محترمہ بے نظیر بھٹو درمیان میں نہ آتی، پیپلز پارٹی درمیان میں نہ آتی، اور کوئی الیکشن کروانے کی ضرورت نہ پیش آتی، بس یہ ہائبرڈ نظام چلتا رہے۔ کون سا ہائبرڈ نظام؟ ایک طرف ہے جاتی عمرہ کا خاندان اور دوسری طرف ہے فیلڈ مارشل، کہ بس جو بھی وقت کا فیلڈ مارشل ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزی روٹی چلتی رہتی۔ تو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اب وہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب اسی کو جاری و ساری رکھیں، کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آئین، جمہوریت، قانون، ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھیں، باقی خبریں وہ کہتے ہیں جی ہوتی رہیں گی، یہ دنیا بولتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں دنیا بھول جاتی ہے، تو لیکن پاناما کو بھی نہیں دنیا بھول لی تھی، اور اب آئندہ بھی کسی چیز کو نہیں بھولے گی۔ اب آتے ہیں جناب آخری خبر کی طرف۔ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، شور و غوغا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ایک طوفان بدتمیزی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹ نہیں آیا اسرائیل اور ایران کے معاملے پہ۔ تو خیر یہ ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے دانشوروں کو کہ جناب آپ یہ ڈیوٹی کریں، تو وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اپنی ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں۔ تو خیر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے ہدایت کی اپنی پارٹی کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ایرانی سفارت خانے، ان سے اظہار یکجہتی کریں۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کا وفد ایرانی سفارت خانے اسلام آباد میں گیا اور ان سے مکمل طور پر سولیڈیریٹی شو کی، اسرائیلی جہاریت کی مذمت کی، ایران کے ساتھ اپنی تعاون کا یقین دلایا۔ تو انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے۔ تو لیکن یہ خبر آپ کو کسی بھی ٹی وی چینل پہ نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان دانشوروں کے پاس نظر آئے گی جن کو یہ بیانیہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جناب اس طرح مصرع کو آگے بڑھائیں اور اس پہ پوری گردان شروع کریں، اور وہ گردان شروع کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد ہی خواجہ آصف صاحب کو جواب دیا ہے جاوید ہاشمی صاحب نے کہ اعلان ہو چکا ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، اس کے اڈے بھی برائے فروخت ہیں، اس کے عرض ہمیں ایک ایسا ہائبرڈ نظام دیا گیا ہے جس میں آپ نوکروں کے بھی چاکر ہیں، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب کو کہا ہے انہوں نے کہ آپ نوکروں کے، یعنی کہ ہمارے جو ملٹری جو آفیشلز ہیں وہ ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم، انہوں نے کہا جی آپ نوکروں کے بھی چاکر ہیں، آپ کا بڑا مالک امریکہ ہے، اور خواجہ آصف جیسے اپنی نوکری کو لگ جانے پر خوش ہیں۔ 8 فروری کے ہائبرڈ الیکشن کا ہائبرڈ نظام اسی ہی کہتے ہیں، کیونکہ فارم 47 اور وہ بھی چوری کا اور جعلی فارم 47 خواجہ صاحب لے کے پھر رہے ہیں، اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ جناب میں بڑا اصول پسند ہوں اور میں بڑی کھری باتیں کرتا ہوں، اور جو میرے دل میں آتا ہے ہم بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ میں ضمیر پہ اپنے بوجھ نہیں رہنے دیتا۔ تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب سے کہیں گے کہ ہمت کریں اور فارم 47 واپس کریں، اپنی عاقبت سنواریں اور سرخرو ہو جائیں، اور اپنی عاقبت کم از کم خراب نہ کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔